سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا جد الحسن والحسين خالق کائنات پاک پروردگار عالم اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جميعا الیہ یصعد القلب الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ جو عزت کا طلبگار ہو تو ساری عزتیں اللہ کے پاس ہیں، اسی کی طرف سے چڑھتا ہے پاکیزہ کلام اور نیکی، عمل پاکیزہ کلام کو بلند کرتا ہے۔ صاحب تفسیر ابن کثیر زیر آیت روایت نقل کرتے ہیں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی مسلمان یہ کہتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تبارک اللہ، تو ان جملوں کو ایک فرشتہ اپنے پروں کے نیچے محفوظ کر لیتا ہے اور آسمان کی طرف رخ کر لیتا ہے، اور فرشتوں کے جس مجمع کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ فرشتے کلمات کے کہنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے حضور یہ کلمات پیش کیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی تسبیح، اس کی حمد، اس کی کبریائی اور اس کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہیں، ان کے یہ کلمات عرش کے گردا گرد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ کوئی تمہارا ذکر رب کے سامنے کرتا رہے؟ سبحان اللہ۔ دم دم نال ذکر کرام مولا میں تیریاں شاناں دا، تیرے نام تو وار دیوان جنی میری عمر ہوئے۔ سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افضل ذکر، تمام اذکار میں سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، تمام اذکار میں سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اور تمام دعاؤں میں سے افضل دعا الحمدللہ، یعنی کہ تمام اذکار میں سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور تمام دعاؤں میں سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔